کہ جب رسول زندہ ہیں تو علامہ صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ زندہ کی وراثت نہیں بڑھتی. اب باغ فتح کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو. بی بی زہرا اس کی مالکہ ہے، وارثہ ہے، غلط، چھوڑ دو. کیوں؟ کہ رسول زندہ ہے، اور جب زندہ ہے تو زندہ کا کوئی وارث نہیں ہوتا. کس موضوع پر بحث کرے گا؟ کیا وراثت پا؟ تو پوچھو کہ حسنیہ پہلا سوال یہ ہے، یہ بتاؤ فدق کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تو کہا عقیدہ کیا ہے؟ جو قرآن کہہ رہا ہے، جو رسول کہہ کے گئے وہی ہمارا عقیدہ ہے کہ فدق پراپرٹی ہے بی بی سیدہ کی. 6 مہینے تک رسول کی زندگی میں فدق کی آمدنی اللہ کے نبی نے نہیں دی، بلکہ اس کی مالکہ بی بی زہرا تھی، اور وہی 6 مہینے تک اس کی آمدنی کا جو کچھ ہوتا تھا ان کے ہاتھ میں جاتا تھا، اور شہزادی غریبوں میں بانٹ دیتی تھی. غور فرمائیے گا، 6 مہینے تک یہ کام مسلسل ہوتا رہا، نبی کی زندگی میں ہوتا رہا. لہذا فدق پراپرٹی ہے نبی کی بیٹی کی. تو ابو یوسف قاضی کہتا ہے غلط. ہم نے حدیث سنی ہے کہ رسول نے فرمایا نحنو معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، اور اپنے بعد جو کچھ چھوڑ کر جائیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، وہ امت کے لیے صدقہ. تو جناب حسنیہ نے مسکرا کر فرمایا ابو یوسف قاضی شاید تیرا ایمان قرآن پر نہیں ہے، شاید تیرا ایمان قرآن پر نہیں. کا مطلب کہ قرآن پر تو حافظ قرآن ہے. قرآن پر قرآن کہہ رہا ہے وَوَرِثَ دَاؤُدَ سلیمان، اور سلیمان داؤد کے وارث بنے. بننے والا بھی نبی، بنانے والا بھی نبی، بننے والا بھی معصوم، بنانے والا بھی معصوم. بھائی دونوں سے ثابت ہوا نا کہ معصوم وارث بنتا بھی ہے بناتا بھی ہے. ذرا سب پیدا ہو کے سنیے گا، تو قرآن تو کہتا معصوم بنتا بھی ہے اور بناتا بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ نبی کی حدیث نہیں. اور تو نہیں جانتا اللہ فرما رہا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارا حبیب اپنی مرضی کے مطابق کلام ہی نہیں کرتا، یہ وہی بولتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. لہذا یہ حدیث جھوٹی. اور سن ابو یوسف قاضی، تو بھی جھوٹا ہے، اور تجھ سے پہلے جتنے لوگوں نے بھی اس حدیث کو سنایا وہ بھی جھوٹے تھے، کیونکہ قرآن کی آیت موجود ہے. تو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، نہ مانو. حسنیہ نے ہاتھ جوڑے، کام کی بات سنیے گا. حسنیہ نے ہاتھ جوڑے، کہتی ہے بادشاہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابو یوسف قاضی سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. کہا کرو. ابو یوسف نے کہا کرو. کیا پوچھے گی؟ ابو یوسف سمجھ رہا تھا یہ نماز کے بارے میں پوچھے گی، یہ حج کے بارے میں پوچھے گی، یہ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھے گی. لیکن اسے کیا پتا کہ حسنیہ جسے امام نے خود بسم اللہ کروایا ہو وہ کیا پوچھے گی. کہا پوچھو حسنیہ کیا پوچھنا چاہتی ہو. ابو یوسف قاضی نے بھی کہا پوچھو. تو جناب حسنیہ نے کہا کہ بس ہم اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا عقیدہ رسالت کے بارے میں کیا ہے. تو ابو یوسف قاضی نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے صاحب ہیں. آپ کو پتا ہے ایک مبلغ گزرا ہے اس کائنات کا جو بہت مشہور ہوا، جس کا کام ہی تھا حق کے اہل بیت بیان کرنا اور دفاع کرنا. کون تھا؟ حافظ اسماعیل دیوبندی. دیوبند سے فارغ تھے، اور ایک دن ایک جماعت ان کے پاس آئی، اور آنے کے بعد کہتی ہے علامہ صاحب آپ جب دیکھیے باغ فدق باغ فدق باغ فدق باغ فدق پڑھا کرتے ہیں. نبی کی بیٹی کا ورثہ تھا، وہ وارثہ تھیں اور وہ مالکہ تھیں اور وہ یہ تھی. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا نہیں آپ یہ نہ پڑھا کریے، بزرگوں کے راز کھل جاتے ہیں. اور ہمارے آپ یہ نہ پڑھا کریے، توہین ہو جاتی ہے، اسے چھوڑیے. تو کہا نہیں حق کے زہرا بیان کرنا نہیں چھوڑ سکتا.
اور جس دن حق زہرا بیان کرنا چھوڑ دوں اسی دن موت آ جائے، اسی دن موت آ جائے۔ تو وہ پارٹی کہتی ہے علامہ صاحب سے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے رسالت کے بارے میں؟ انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عربی میں نہیں، اردو میں بتائیے۔ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ پارٹی گروہ کہتا ہے علامہ صاحب سے کہ لگے ہاتھ یہ بھی بتا دو کہ تھے کس کے ساتھ لگتا ہے اور ہے کس کے ساتھ لگتا ہے؟ تو علامہ صاحب نے کہا تھے اس کے ساتھ لگے گا جو مر گیا، جس کی ذات فنا ہو جائے اس کے ساتھ لفظ تھے، لیکن جس کی ذات کو بقا ہے، جس کی ذات کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہی صحیح، لیکن اگر ان فکروں پر کچھ لوگ ہی بول دیں تو میں سمجھوں گا میرے سوالت ہے۔ تو علامہ صاحب نے کہا تھے اس کے ساتھ لگے گا جس کی ذات فنا ہو جائے، لیکن ہے اس کے ساتھ لگے گا جو زندہ ہے، جو باقی ہے۔ اب وہ منافقین کی ٹولی کہتی ہے کہ جب رسول زندہ ہیں تو علامہ صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ زندہ کی وراثت نہیں بڑھتی۔ مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے۔ اب باغ فتح کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، بی بی زہرا اس کی مالکہ ہے، وارثہ ہے، غلط، چھوڑ دو۔ کیوں؟ کہ رسول زندہ ہے، اور جب زندہ ہے تو زندہ کا کوئی وارث نہیں ہوتا، زندہ کی وراثت نہیں بڑھتی۔ نوجوانوں جملے کی حفاظت کرنا کہ زندہ کا کوئی وارث نہیں ہوتا، وراثت بچے گی نہیں تو وارث بنے گا نہیں۔ علامہ صاحب مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے سن لے، اگر زندہ کا وارث نہیں ہو سکتا تو زندہ کا خلیفہ بھی رہا۔ خلیفہ بھی نہیں۔ بھائی اگر زندہ کا وارث نہیں تو پھر زندہ کے خلیفہ کہاں سے آ گئے؟ اب یہی سوال 14 صدیوں پہلے جناب حسنیہ نے کیا ابو یوسف قاضی سے، کیا عقیدہ؟ کا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہا واہ وہ تو مسلمان ہے۔ کہا مسلمان ہو؟ تو جناب حسنیہ نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ رسول کہاں دفن ہے؟ کہا اپنے مکان میں۔ غور فرمائیے گا، اپنے مکان میں۔ مکان میں ہوتا ہے حجرہ، اپنے حجرے میں دفن ہے۔ جناب حسنیہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رسول کسی مسلمان کی زمین پر دفن نہیں ہوا۔ کسی مسلمان زمین پر دفن نہیں ہوا؟ کا نہیں، بالکل نہیں۔ رسول نے رتی برابر بھی مسلمانوں کی زمین نہیں لی، اپنی زمین پر دفن ہوئے، اپنے گھر میں دفن ہوئے۔ جب یہ بات حسنیہ نے کہ ابو یوسف قاضی نے جواب دے دیا کہ اپنی زمین پر دفن ہوئے ہیں، جلدی جلدی سن لیجئے، اپنی زمین پر دفن ہوئے ہیں، تو جناب حسنیہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تو حافظ قرآن ہے؟ بے شک۔ کہ اللہ نے قرآن مجید میں رسول کے گھر میں جانے کا قانون کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ ابو یوسف قاضی کہتا ہے میں حافظ قرآن ابھی سنائی دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اے ایمان والو، اللہ کے نبی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک رسول اجازت نہ دے۔ نبی کے گھر میں اس وقت تک کیا داخل نہ ہونا جب تک میرا نبی اجازت پرمیشن۔ یعنی مسلمانوں کی اوقات یہ ہے کہ وہ ایک قدم بھی رسول کے گھر میں وداؤٹ پرمیشن قدم نہیں رکھ سکتے نا۔ تو یہ تو قرآن کا ہے نا،
روایت تو سنائی نہیں میں نے, یہ تو قرآن کا حکم ہے نا. قدم نہیں رہ سکتے. تو جناب حسنیہ نے پوچھا ابو یوسف اتنا بتاؤ, یہ جو رسول کے گھر میں جانے کا قانون ہے یہ اللہ نے رسول کی زندگی تک بنایا تھا؟ ہائے 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 ہائے, خدا کے لیے میرے معیار پہ آ کے جملہ سنیے گا. اور اگر آپ کو لگے کہ قوم کا خادم حق کے زارہ سلام اللہ علیہ بیان کر رہا ہے تو میرے حق میں دعا کریے گا. بتا ابو یوسف, یہ قانون زندگی تک تھا کہ جانے کے بعد بھی, چونکہ قرآن میں ہے قیامت تک رہے گا. اچھا میں یہاں رک کر ایک جملہ کہوں گا, اجازت لینے کا مسئلہ اس قوم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ کہیں گے مولانا کیسے؟ دیکھیے بہت سے لوگ اس میں بیٹھے ہوں گے جو زیارت کرنے جا چکے ہیں. جب آپ قافلہ سالار کسی بھی معصوم کے حرم میں لے جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ٹھہرو پہلے اجازت لو. ہائے ہائے ہائے, پہلے اذن دخول پڑھو. کیوں پڑھواتا ہے؟ اذن دخول اس لیے پڑھواتا ہے تاکہ حرم میں جانے کے لائق ہو جاؤ. اللہ اکبر. اجازت اس لیے دلواتا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ 1400 سال کے بعد بھی یہ قوم چھیننے والوں سے رشتہ نہیں رکھتی. اللہ اکبر. ہمارا تعلق لٹیروں سے نہیں ہے, بانٹنے والوں سے ہے. تو اجازت کا مرحلہ آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا؟ آج بھی آپ حرم میں جا رہے ہیں, اجازت لے کے جا رہے ہیں, تو اللہ نے قانون قرآن نے بنایا ہے بغیر اجازت داخل نہ ہونا. کہا ٹھیک ہے, زندگی تک تک کہا نہیں, مرنے کے بعد بھی, جانے کے بعد. تو جناب حسنیہ نے کہا کہ اچھا کچھ اور ڈاؤٹس, شک ہیں, شکوک ہیں, اسے بھی دور کر دے. ابو یوسف کہتا کیا ہے؟ تو جناب حسنیہ کہتی اتنا بتا, یہ قانون اللہ کے نبی کے بزم میں بیٹھنے والوں کے لیے تھا, یہ ساری کائنات کے لیے, سب کے لیے برابر. نزدیک سے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے تھا, یہ دور دراز کلمہ پڑھنے والوں کے لیے تھا, سب کے لیے برابر, سب کے لیے برابر. حسنیہ بات کو گول گول گھماؤ نہیں, ایک جملے میں سنو. قرآن کا حکم ہے لہذا مدینے اور مکے سے لے کر دنیا کے آخری کونے تک سب کے لیے برابر, چاہے صحابی ہو, چاہے کوئی عام مسلمان ہو, چاہے تابع ہو, تابعین میں سے ہو, کوئی بھی ہو, سب کے لیے برابر. بغیر پرمیشن کو اللہ کے نبی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. کا بات اٹل ہے, کا بات اٹل ہے, کا بات طے ہے, کا بات طے ہے. تو جناب حسنیہ نے پوچھا کہ جب رسول اپنے گھر میں دفن ہوئے ہیں اور قانون اللہ نے بنایا کہ بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتے, تو جناب حسنیہ نے بڑے آہستہ سے کہا